ماں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھے سے اچھی بہتر سے بہتر تربیت کرے، اور بہتر تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں دین کی تعلیم دے، عشق رسول کی تعلیم دے، محبت رسول کی تعلیم دے۔ اپنے بچوں کو اسکول ضرور پڑھوائیں، لیکن ایسی جگہ پڑھوائیں جہاں پر مذہب کی تعلیم بھی ہوتی ہو اور عشق رسول کا ماحول بھی ہوتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو اولیاء کرام کے واقعات بتائیں، انبیاء کرام کے واقعات بتائیں، اپنے بچوں کے اندر صاف صفائی کا جذبہ پیدا کریں، اپنے بچوں کے اندر جو ہے وہ غیرت پیدا کریں، اپنے بچوں میں خودداری پیدا کریں، اپنے بچوں کے اندر ادب پیدا کریں۔ یہ ساری چیزیں ماں کی ذمہ داری ہے۔ ماں کی گود اولاد کے لیے سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ انسان خانقاہ میں پڑھے تو بھول جائے، مدرسے میں پڑھے تو بھول جائے، لیکن ماں کی گود میں جو پڑھتا ہے وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں، اللہ اکبر، خانقاہوں میں اور مدرسوں کے پڑھے ہوئے کوئی محراب میں قرآن سناتا ہے، کوئی مسجد کے مینار پہ قرآن سناتا ہے، کوئی منبر پہ قرآن سناتا ہے، لیکن جس حسین نے ماں کی گود میں قرآن سیکھا تھا، اس حسین نے نیزے پہ قرآن سنا کر کے بتا دیا کہ ماں کی گود کا قرآن پڑھا ہوا اور مدرسے کے قرآن پڑھے ہوئے میں فرق کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں فاطمۃ الزہرا کے گھر حاضر ہوتا تو میں دیکھتا کہ فاطمہ جب اپنے بیٹوں کو لوری دے رہی ہوتی تو وہ کوئی اور لوری نہیں ہوتی، بلکہ وہ قرآن مقدس کی لوری ہوا کرتی تھی۔ وہ قرآن کی آیتیں پڑھتی اور اپنے بچوں کو لوری دیا کرتی تھی۔ کیا ماحول ہو رہا ہوگا کہ اللہ اکبر، حسین جیسا شہزادہ جب فاطمۃ الزہرا کی گود میں تھپکیاں لیتا ہوگا اور وہ قرآن پڑھتی ہوگی تو کیسا وہ ماحول ہوگا، اس کا تصور کریں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی نے عرش کی گود میں کرسی رکھ دیا ہو، یا یوں لگتا ہو جیسے چاند کی گود میں دوسرا چاند آ گیا ہو۔ اور اللہ اکبر، لوری دینے والی فاطمہ اللہ کے کلام سے لوری دیتی ہے، گویا کہ وہ جانتی ہے کہ بچپن سے جب بچپن سے جب کان قرآن کی لذتوں سے آشنا ہو جائیں گے تو میرا بیٹا کہیں اور نہ جائے گا۔ یہی وجہ تو تھی کہ فاطمہ نے لوری میں قرآن دیا۔ تو اللہ اکبر، جب ضمیر کا سودا ہو رہا تھا تو بڑے بڑے باپ کے بیٹے بک گئے، لیکن فاطمہ کے بیٹے نے کٹنا تو گوارا کیا لیکن جھکنا گوارا نہ کیا، ضمیر کا سودا گوارا نہ کیا۔ لوگ جو ہے ہاتھ قربان کر کے سر بچاتے ہیں، حسین نے سر قربان کر کے ہاتھ بچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں گھر لٹانا، لوگوں نے قربانیاں دی، سب لٹایا، لیکن گھر لٹانا جو ہے وہ مولا حسین نے حقیقت میں کر دکھایا، جس نے اپنے گھر کا ایک بچہ بھی قربان کر دیا، جس نے اپنی بیٹیوں کو بھی میدان میں لا کر کے بتا دیا کہ عظمت دین کی خاطر پورا خاندان یہاں موجود ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ہمیں کربلا سے آواز آ رہی ہے کہ صحیح تربیت کا نتیجہ مولا حسین کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اس لیے تم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، لیکن ماں کیسے تربیت کرے گی جب اسے خود ٹی وی سے فرصت نہیں، سیریلوں سے، گانوں سے، غیبت اور چگلی سے فرصت نہیں، لڑائی جھگڑوں سے فرصت نہیں، باہر گھومنے سے فرصت نہیں، تو ایک ماں اپنی اولاد کی کیا تربیت کرے گی؟ اور جب تم آج تربیت نہیں کرو گی، تمہاری اولاد تمہارے لیے تکلیف کا ذریعہ بن سکتی ہے، تمہارے لیے مصیبت کا ذریعہ بن سکتی ہے، تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والی میری بہنوں، یہاں سے پیغام لے جاؤ، تم نمازی بنو، اپنی اولاد کو بھی نمازی بناؤ، تم پردے کی پابند بنو، اپنی بیٹیوں کو بھی پردے کی پابند بناؤ، تم خود باغیرت بنو، اپنی بیٹیوں کو بھی باغیرت بناؤ، اپنے بچوں کے اندر کردار حسین اعظم پیدا کرو، بندہ نواز کے سودراز کی فکر پیدا کرو۔ انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ثابت ہوگی۔